بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مجھے اسکول میں نئی ملازمت ہی ملی تھی۔ یہاں زیادہ تنخواہ ہونے کی وجہ سے مجھے پرانی ملازمت کو چھوڑنا پڑا۔ حالانکہ وہ اسکول اس اسکول سے کئی گنا بہتر تھا۔ وہاں کے ٹیچرز میری بہت عزت کرتے تھے اور مجھے وہاں نوکری کرتے کئی سال گزر گئے۔ لیکن انسان کی مجبوریاں اسے وہ سب کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں جس کا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ایک نئے اسکول میں آتے ہی نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں کافی مسئلہ پیش آ رہا تھا۔ اسکول کا ماحول عجیب و غریب سا ہی تھا۔ یہاں کی پرنسپل عجیب سی خاتون تھی جن کو دیکھ کر ہمیشہ عجیب سا دل میں ڈر پیدا ہو جاتا تھا۔ ان کے لبوں پر ہمیشہ لال سرخی لگی رہتی تھی، بالوں میں گجرا لگایا ہوتا تھا۔ کہیں سے بھی وہ اسکول کی پرنسپل نہ لگتی تھیں۔ ایک روز اسکول سے گھر جاتے دیر ہو گئی۔ جیسے ہی پرنسپل کے آفس کے سامنے سے گزری، اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے بہت دیر سوچنے کے بعد کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میری پرنسپل اسکول کے مالک کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہی تھیں۔ میرے کانوں تلے سے دھواں نکلنے لگا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا کہ اتنی معزز ہستی اس حد تک گر سکتی ہے۔ اپنے دوپٹے سے پسینہ صاف کرتی جلدی سے گھر کی راہ لی۔ اس سے پہلے کہ کوئی مجھے یہاں دیکھ کر ہنگامہ کرتا، یہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت تھی۔ میرا نام ثنا ہے۔ میرا تعلق بدین شہر سے ہے۔ میں ایک لوور مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ 2 کمروں کے مکان میں ہمارا 7 افراد کا کنبہ رہتا تھا۔ یہ سرخ اینٹوں کے بدبودار مکان کو اماں نے محل کی طرح سجا رکھا تھا۔ اپنے جہیز کے سامان کو اچھے سے سجایا ہوا تھا۔ مجال ہے جو ہمیں ان کے جہیز کے برتنوں کو ہاتھ لگانا نصیب ہو جائے۔ میرے ابا لوہار تھے۔ شہر میں آ کر پیٹ پالنے کو انہوں نے یہ کام سیکھا تھا، ورنہ ہمارے آباء و اجداد میں کاشتکاری کا پیشہ ہی چلتا آ رہا ہے۔ ابا اپنے مالک کی چھوٹی سی دکان پر کام کرتے تھے جو انہیں ماہانہ بامشکل 10,000 دیا کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں 10,000 سے 5 بچوں کا پیٹ پالنا نہایت مشکل ہے۔ ابا بیچارے جب گزارا نہ ہوتا تو وہ شام کو دوسری دکان پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے 2 وقت کی روٹی سے محروم نہ ہو جائیں۔ میری اماں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں۔ پڑھے لکھے نہ ہونے کے سبب ان کی سوچ بھی پرانی ہی تھی۔ آج بھی وہ بیٹے کو ہی اہمیت دیتی تھیں۔ ان کے لیے ان کا بیٹا ہی ان کا سہارا تھا۔ اپنے نام کے علاوہ انہیں کچھ پڑھنا لکھنا نہ آتا تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر ہوں۔ مجھ سے بڑی ایک بہن اور ایک بھائی ہے، اور جبکہ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں ہیں۔ بھائی کے اکلوتے ہونے کی وجہ سے اس کو ہمیشہ سے گھر میں زیادہ ہی عزت ملی ہے۔ اس کی ہر بات کو پورا کیا گیا ہے۔ اماں ہمیشہ سب سے اچھی چیز اسے دیا کرتی تھیں۔ گھر میں آنے والا تازہ اور موسمی پھل پہلے بھائی کھاتا تھا۔ ہم سب سرکاری اسکول میں پڑھنے جاتے، جبکہ ابا نے اپنا پیٹ کاٹ کر اسے شہر کے ایک پرائیویٹ اسکول میں داخل کروایا تھا تاکہ وہ انگریزی کتابوں کو پڑھ لکھ کر سمجھ سکے، جبکہ ہمارے اسکولوں میں ابھی تک اردو تعلیمی نظام ہی رائج تھا۔ بھائی کو ایک لفظ تک پڑھنا نہ آتا تھا۔ انگریزی کتابوں کو تو کبھی اس نے کھول کر بھی نہ دیکھا تھا۔ ہمیشہ رزلٹ والے دن اس کے اساتذہ شکایت کیا کرتے تھے کہ آپ کا بچہ پڑھنے لکھنے پہ دھیان نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائی کو تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اماں کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ اسے تو اس بات کا احساس تک نہ تھا کہ ابا سارا دن کس طرح محنت مشقت کر کے اسے پڑھا رہے ہیں۔ سارا دن اپنے آوارہ ان پڑھ دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا رہتا تھا۔ پتنگ اڑانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ ابا کی غیر موجودگی میں اماں سے پیسے لے کر وہ پتنگیں خریدا کرتا تھا اور پھر چھت پر جا کر انہیں اڑایا کرتا تھا۔ کئی بار تو محلے والوں سے بھی اس کی شکایت آ چکی تھی، لیکن مجال ہے جو اماں نے بھائی کو ایک لفظ بھی کہا ہو، الٹا وہ ان سب سے لڑ جایا کرتی تھیں۔ ابا اس کی حرکتوں کی وجہ سے اسے سمجھایا کرتے تھے کہ یہ سہولتیں انہیں اپنی زندگی میں میسر نہ ہوئیں، ورنہ وہ بھی پڑھ لکھ کر آج آفیسری کی نوکری کر رہے ہوتے، یوں کسی لوہار کی دکان پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں کالے نہ کرتے۔ لیکن وہ ہر بات کا یہی جواب دیتا کہ جب میں بڑا ہوں گا تو میں بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا، آپ کو میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل میرے ابا نے گاؤں میں پرورش پائی ہے، لیکن شادی کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر آ کر بس جائیں گے اور اپنے بچوں کو شہر کے اسکولوں میں پڑھائیں گے۔ ابھی وہ جوان تھا اور نہ سمجھ بھی تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔
ہمارے اسکول میں شروع سے ہی اردو زبان پڑھائی گئی تھی، اسی لیے انگریزی تو نہ صحیح لیکن اردو میں مجھے خاصی دلچسپی تھی۔ میں شعر و شاعری بھی اچھی کر لیا کرتی تھی۔ کئی دوستیں مجھ سے اپنے عشق و عاشقی کے خطوط لکھوایا کرتی تھیں جو بڑی شوق سے لکھتی تھی۔ میں تو گھر کے پرانے اخبار تک پڑھا کرتی تھی۔ گھر میں آنے والا کوئی کاغذ ایسا نہ تھا جو میں پڑھے بغیر پھینک دوں۔ میں نے چھوٹی کلاسوں میں ہی گلی کے بچوں کو مفت میں پڑھانا شروع کر دیا تھا، اسی لیے گھر میں سب مجھے استانی کہا کرتے تھے۔ ٹیچر میری بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ میری استانی کہتی یہ بہت آگے تک جائے گی۔ رات کو بلبوں کی روشنی میں کتابیں پڑھا کرتی تھی، لیکن افسوس نہ تو دوست ایسے ملے نہ گھر والے کہ میرے اس شوق کی قدر کر سکیں۔ میرا شوق تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ان کی طرح استانی بنوں، لوگوں کو تعلیم کی اہمیت سمجھاؤں، خاص طور پر لڑکوں کو جن کے بھروسے والدین بیٹھے رہتے ہیں۔ والدین کو لگتا ہے کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا ان کے بیٹے ہی ہیں جو بڑھاپے میں انہیں پالیں گے، ان کی خواہشات کو پورا کریں گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ میں جب اماں کو کہا کرتی تھی کہ بھائی کو سمجھاؤ کہ وہ دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ابا کی مدد کروا دیا کرے، پڑھائی کے ساتھ کام کرنا کوئی برائی نہیں ہے، ابا اکیلے ہم سب کو پال رہے ہیں، تو اماں مجھے آگے سے سنانے لگ جایا کرتی تھیں کہ تیرے ابا گاؤں سے شہر کس واسطے آئے ہیں؟ اب میرا بیٹا اس کی طرح ہاتھ کالے کرے گا، ابھی تو اس کے کھیلنے کے دن ہیں، تم ہمیشہ میرے بیٹے کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ میں نے کہا اماں بہت غلط کر رہی ہیں، مستقبل میں آپ پچھتانے والی ہیں۔ میرے ابا تو بیچارے صبح فجر کے وقت کام کے لیے نکلتے تھے اور سورج غروب ہوتے ساتھ گھر آتے تھے تو اماں کے پیسوں کے حساب کتاب شروع ہو جاتے تھے۔ گھر میں شام کو اکثر ابا کی جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ بیچارے کس کس کو جواب دیں؟ وہ انسان اپنی ہمت سے زیادہ ہمارے لیے کر رہا تھا، لیکن اماں کو اس چیز کا احساس تک نہ تھا۔ بھائی کے لیے اماں نے اپنی سونے کی بالیاں تک بیچ دی تھیں تاکہ اسے ایک اچھی سی سائیکل خرید کر دی جائے، لیکن بھائی نے کیا کیا تھا؟ سائیکل کے بجائے ایک نیا موبائل خرید لیا تھا۔ اب وہ سارا دن موبائل پر گانے سنتا رہتا تھا۔ بیٹیاں تو پرایا دھن ہیں، انہیں تو ایک نہ ایک دن رخصت ہو جانا ہے، لیکن جیسے بھائی کے کرتوت تھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بیٹی کو بھی قربانی دینی ہوگی۔ میری ماں کا سارا دھیان اپنے بیٹے کی طرف ہی رہتا تھا، وہ بس ہر وقت یہی چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا کسی طرح پڑھ جائے، اور ہمیں ہر وقت کام پر لگائے رکھتی تھیں۔ گھر کے سارے کام ہم بہنیں مل کر ہی کیا کرتی تھیں۔ ان کا تو دل تھا کہ بچیوں کو میٹرک کرتے ہی ان کی شادی کر دی جائے، جبکہ اپنے بیٹے کے لیے چاند سی بہو لانے کا ان کا شوق تھا۔ مجھے ان کی یہ عادت سخت ناپسند تھی۔ میرا خیال تھا کہ بیٹا اور بیٹی کو برابری کے حقوق دینے چاہیے۔ اس پر میں وقتاً فوقتاً آواز بھی اٹھاتی رہتی تھی، لیکن گھر میں کون تھا جو میری آواز کو سن سکے؟ میری بہنیں اپنی دنیا میں مست رہتی تھیں، پر یہ کام کرنے کے بعد بڑی بہن ریڈیو لگا کر گانے سننے بیٹھ جاتی تھی، جبکہ چھوٹی دو بہنیں ٹی وی کے سامنے سے نہ ہٹتی تھیں۔ اماں کی ڈانٹ شروع ہو جایا کرتی تھی، وہ ہر وقت ڈانٹتی رہا کرتی تھیں، ہم سے تو وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگی کہ تم لوگوں نے اگلے گھر جانا ہے، تم کام میں دل لگایا کرو، کوئی بھی بٹھا کر روٹی نہیں کھلاتا ہے، ڈگریاں جتنی بھی ہوں آخر کو شوہر کی خدمت کر کے ہی سسرال میں نام بنانا پڑتا ہے، کیا لڑکیاں نوکرانی ہوتی ہیں؟ پہلے ماں باپ کی خدمت کریں، پھر جا کر شوہر کی خدمت کریں، اور مرد جتنا بھی کما کر لاتے اس پہ بھی شکر کریں کہ دنیا کے سارے اسٹینڈرڈ لڑکیوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ لڑکوں کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ وہ اچھا کما کر لا دیں، آوارہ گردی کے بجائے احساس سے کام لیں؟ ایسی اولاد والدین کے لیے مشکل کا باعث ہی بنتی ہے۔ اپنی بے حسی کی چادر کو اوڑھ کر وہ کبھی بھی والدین کا خیال نہیں رکھ پاتی۔ ہمارے محلے میں ایسی کئی مثالیں تھیں جن کے باپ ان کے پیچھے ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، لیکن اولاد اب تک اپنی حرکتوں پہ قائم ہے۔ اماں نے تو اپنی بیٹیوں کی تربیت پہ کوئی توجہ نہ دی، وہ کافی حد تک بگڑ چکی تھیں، تعلیم میں تو انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ابا نے یہاں لا کر ہم جانوروں کو انسان بنانے کا بہت غلط فیصلہ کیا تھا، ہمیں وہیں چھوڑ دیا جاتا، ہم اسی قابل تھے۔ ہم بہنوں نے تو سرکاری اسکول میں تو فری ہی پڑھا تھا، آگے کی تعلیم حاصل کروانے کی ابا میں سکت نہ تھی۔ اماں نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ آگے پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم لوگ گھر میں سلائی کڑھائی سیکھ لو،
کوئی ہنر سیکھ کر کما لو۔ لیکن مجھے تو گھر کے کام میں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اگر میری اساتذہ میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید آج میں بھی آگے نہ پڑھ پاتی، لیکن انہوں نے ہر لمحے میرا ساتھ دیا، میری محسن بن کر رہیں، ہمیشہ ان کا سہارا رہا۔ ان کی بدولت ہی اپنے بہن بھائیوں میں ہی واحد تھی جو آگے کالج میں داخلہ لے سکی۔ انہوں نے میری قابلیت دیکھ کر فیس معاف کروا دی۔ میں نے اپنے کالج میں بھی اپنی کارکردگی کو ہمیشہ اول نمبر پر ہی رکھا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے پورے علاقے میں اول پوزیشن آنے پر 50,000 کا انعام بھی دیا گیا تھا۔ یہ انعام میرے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ تھا۔ اس انعام کے آتے ہی میرے ڈاک کہنے کے باوجود بھی اماں نے میرے بھائی کو موٹر سائیکل لے دیا تھا، جس پہ میں نے 4 دن گھر میں بھوک ہڑتال کی تھی، رو رو کر اپنی آنکھوں کو سجا لیا تھا۔ میرا دل اپنے کپڑے اور کتابیں لے کر بقیہ رقم ابا کو دینے کا تھا، لیکن اس بار بھی اماں نے میرے خون پسینے کی کمائی بھائی کو دے دی تھی۔ وہ اپنے آوارہ دوستوں کو پیچھے بٹھا کر گلی محلے کی سیر کر رہا تھا۔ اسے تو بہنوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہ تھی۔ باہر آوارہ دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے اس نے یہ ساری تمیز و تہذیب بھلا دی تھی۔ اماں کہنے لگیں، تم تو شروع سے ہی دشمن ہو۔ میرا بچہ دور کالج میں پڑھنے جاتا ہے، اتنی مشکل سے اسے کالج میں داخلہ ملا ہے، اب تم چاہتی ہو کہ وہ روز بسوں میں دھکے کھا کر جائے؟ ویسے بھی گھر میں سواری آ جائے گی تو ہم سب کو ہی سہارا مل جائے گا۔ میں خوب جانتی تھی کہ یہ سب اماں کس کی زبان بول رہی ہیں۔ اماں کو بیوقوف بنانا بھائی کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ اماں کو ہر وقت بیوقوف بنا کر ان سے مال ہڑپ لیتا تھا، اور ماں جیسی بھولی عورت کو وہ چٹکیوں میں بیوقوف بنا لیتا تھا۔ میرے سینے پر تو سانپ لوٹ رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ میں شروع سے ایسی تھی یا مجھے اپنے بہن بھائیوں سے محبت نہ تھی، لیکن میں ان کی فطرت کو اچھے سے جانتی تھی، اور مجھے کوئی شوق نہ تھا میں اپنے آپ کو ایسے لوگوں پر قربان کروں۔ میرا بس چلتا تو میں اپنے بھائی کو نیچے پھینک کر اس موٹر سائیکل کو آگ لگا دیتی۔ اب کیا ہی کیا جا سکتا تھا؟ میرا تو بھوک ہڑتال کرنا بھی کام نہ آیا۔ میری ماں کو تو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ میں کھانا کھاتی بھی ہوں یا نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ فضول کی ضد کو باندھ کر بیٹھی ہے۔ ایف اے کے بعد میری بی اے کی پڑھائی بھی مفت ہو گئی تھی۔ اس بات کی مجھے بے حد خوشی تھی، اس لیے میں نے موٹر سائیکل کے سوگ کو منانے کے بجائے اپنی خوشیوں کو انجوائے کیا۔ وقت گزر رہا تھا، اور وقت کی رفتار کے ساتھ ابا کا کام تو ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ان کے بوجھ میں تو ذرا کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وقت کے ساتھ ان کی سوچیں مزید بڑھ گئی تھیں۔ پہلے تو ایک امید تھی کہ اولاد جوان ہوگی تو سہارا بنے گی۔ ابا تھک گئے تھے، ساری جوانی تو انہوں نے ہم پر لگا دی تھی، اب بڑھاپا ان پر آ گیا تھا، لیکن جوان اولاد بھی سہارا نہ بن سکی۔ ابھی تو 4 بیٹوں کا بوجھ بھی تھا۔ لوگ سوال کرتے تھے کہ بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، کب بیانے کا ارادہ ہے؟ جہیز میں 1 8 آنے تک جمع نہ کی تھی۔ دن بدن گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے، مہنگائی آسمان تک پہنچ گئی تھی، جبکہ گھر کے حالات آج بھی وہی تھے۔ کمانے والا ایک اور کھانے والا پورا ٹبر تھا۔ بڑی بہن میں بھی کوئی دین لحاظ نہ رہا تھا، بے شرموں کی طرح اپنی شادی کا مطالبہ کیا کرتی تھی۔ اس کے دماغ میں نہ جانے کس نے یہ زہر بھر دیا تھا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری شادی نہیں کرنے والے، ان کے پاس تم لوگوں کو دینے کو جہیز نہیں ہے۔ آج کل تو جہیز کے بھاؤ سے بیٹی کا سودا ہوتا ہے۔ اماں نے اپنا سارا زیور وقت کے ساتھ بیچ دیا تھا۔ وہ اب اماں سے کہا کرتی تھی کہ میری شادی کروا دیں، میری دوستوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، آپ لوگوں نے مجھے یہاں بٹھا کر بوڑھا کر دینا ہے۔ اماں غصے سے کہہ دیا کرتی تھی کہ کم بخت چپ کر جا، تیرے باپ کے پاس کون سے محل پڑے ہوئے ہیں کہ ہم تیرا رشتہ ڈھونڈ کر شادی کر دیں؟ ٹھیک وقت آئے گا تو تیری شادی بھی ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ ابا کی نظروں سے چھپا ہوا نہ تھا۔ وہ بیچارے اپنی جوان بیٹی کے آگے بلا وجہ شرمندہ ہو جاتے تھے۔ لوگوں کو کیا ہی جواب دیتے۔ بھائی نے تو میٹرک کے آگے پڑھ کر نہ دیا۔ میرے ابا کے تو کاندھے ہی جھک گئے تھے۔ وہ بیچارے جس کے سہارے ساری جوانی لٹا چکے تھے، وہ شخص ان کا نہ ہو سکا۔ وہ ہر بات پہ اماں کو تانے دیا کرتے تھے کہ تیری صرف ایک ہی ذمہ داری تھی کہ تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکے، لیکن تو نے تو ایک فرما بردار اولاد نہ پیدا کی۔ اماں آگے سے سچ سننے کے بعد غصے سے بھڑک اٹھتی تھیں، کہتی تھیں کہ اس میں میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تو شروع سے ہی اولاد کا اچھا چاہا ہے، بیٹیوں کو ہر کام سکھایا ہے، اور تم اتنا کما کر لا کر دیتے ہو، میں کون سے محل جمع کر لیتی تھی؟
میں نے آج تک تم سے کسی بات کی شکایت نہیں کی۔ زندگی کا سفر یوں ہی رواں دواں رہا۔ یہ مشکلات تو اب زندگی کا حصہ بن چکی تھیں۔ میں ہی ابا کا احساس کرتی تھی، اور ایک وہی تھے جو میرا احساس کرتے تھے۔ کہتے تھے واحد میری اولاد ہے جس نے میرے خون پسینے کی کمائی کی قدر کی ہے۔ میں ابا کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ بیٹیاں تو ویسے بھی باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، لیکن میں اپنے ابا کا بوجھ بانٹنا چاہتی تھی۔ مجھے کہنے لگے کہ کما کر لانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میں اپنی مرضی سے ان کے ساتھی بننا چاہتی تھی۔ بیٹیاں بھی تو آپ کا بازو بن سکتی ہیں۔ میرا BA مکمل ہوا، آگے MA کرنے کا بھی سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے اچھی جگہ سے نوکری کی آفر آ گئی۔ وہ لوگ مجھے ماہانہ 15,000 دینے پر راضی تھے۔ اتنا تو میرے ابا بھی نہیں کما رہے تھے۔ اماں یہ سنتے ہی کہنے لگیں کہ تم نوکری کرنا شروع کر دو، تمہاری نوکری کرنے سے گھر کے حالات ہی بدل جائیں گے۔ میں تانا مارنا نہیں بھولی کہ اب آپ کا وہ بیٹا کہاں ہے جس کی پلیٹ میں مرغی کی ٹانگ جایا کرتی تھی کہ اس نے پڑھ لکھ کر آپ کو پالنا ہے۔ ابا تو اس کے منہ پر کہہ دیا کرتے تھے کہ ایسی اولاد ہونے سے تو بہتر ہے کہ اللہ اولاد ہی نہ دیتا، کم از کم مجھے کوئی آسرا تو نہ ہوتا۔ نہ باہر سکون تھا اور نہ ہی گھر آ کر سکون ملتا تھا۔ ہر وقت کی چک چک شروع کر دی تھی۔ میں اسکول میں نوکری کرنے لگی تھی۔ یہ نوکری خوشی سے زیادہ ضرورت بن گئی تھی۔ میرا شوق تو ایک طرف تھا، لیکن اب ضرورت کے باعث بھی یہ نوکری مجھے کرنی ہی تھی۔ میرے ابا بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ بیچارے کب تک کام پر جاتے، ہر وقت کھانستے رہتے تھے۔ گھر میں کسی کو یہ پرواہ نہ تھی کہ وہ شخص کس تکلیف میں ہے۔ سردیوں میں وہی پتلے کپڑے پہنتا تھا۔ میں تو اپنے بڑے بھائی کی ذرا عزت نہ کرتی تھی۔ مجھے تو وہ شخص انتہائی برا لگتا تھا۔ جب بھی وہ گھر میں مفت کی روٹیاں توڑتا تو میں اسے اس بات کا طعنہ ضرور دیتی تھی تاکہ کچھ شرم لحاظ کرے، وہ کمانے لگ جائے۔ لیکن اسے کہاں شرم تھی، وہ تو مفت کی روٹیاں توڑنا جانتا تھا۔ 2 وقت کی اگر کما کر کھا لیتا تو لگ پتا جاتا۔ وہ غصے میں میری باتوں کو سن کر کھانا چھوڑ دیتا تھا، اور اماں اس کے پیچھے منت کرتی رہتی تھیں اور مجھے کوستی رہتی تھیں کہ بھائی کے نوالے گنتی ہے، بیچارہ کوشش تو کر ہی رہا ہے، جب اسے اچھی نوکری ملے گی تو نوکری بھی کر لے گا۔ لیکن وہ یہ نہ جانتی تھیں کہ میٹرک پاس لڑکوں کو کوئی آفیسری کی نوکری نہیں ملتی۔ اسے یہی چپڑاسی کی نوکری کرنی تھی جس میں اس کے مزاج نہ ملتے تھے۔ اس کے دوست اسے ہمیشہ اکساتے رہتے تھے کہ تم تو شہزادوں جیسے لگتے ہو، اب تمہارا کام تھوڑی ہے کہ تم یہ 2 ٹکے کی نوکری کرو، جب تک ابا کھلا رہے ہیں کھاتے رہو، یہ محنت مزدوری تمہاری شایان شان نہیں ہے۔ اس کا مطالبہ تھا کہ اسے کوئی کاروبار کھول کر دیا جائے۔ اماں کے بس میں ہوتا تو وہ یہ بھی کر دیتی، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے۔ وہ کہنے لگی کہ تم پہلے کوئی نوکری تلاش کر لو، پھر پیسے ڈال کر کاروبار کر لینا، جس پر وہ بھڑک اٹھا تھا اور کہنے لگا، آج کل نوکری ملتی ہی کہاں ہے؟ آپ کو لگتا ہوگا کہ میں نوکری کی تلاش نہیں کرتا، ہر طرف سے دیکھ چکا ہوں، کہیں بھی اچھی نوکری نہیں مل رہی، اب کیا کروں، لوگوں کے سر پھاڑ دوں۔ وہ انتہائی بدتمیز انسان تھا، ہمیشہ بات کرتے اپنی آواز اونچی کر لیا کرتا تھا۔ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ایسی ہی چیزوں کا سہارا لیتا تھا۔ اندر سے وہ ایک انتہائی بزدل انسان تھا جس نے شروع سے ہی اپنی غلطیوں پر پردہ پوشی ڈالی تھی۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ میری ماں کا تھا۔ اس کی تربیت کر کے اسے ہر بات میں شے دیتی تھی۔ وہ شخص ان ظالموں کو سمجھاتا سمجھاتا چلا گیا، انہیں اثر نہ ہوا۔ ابا نے ایک دن خاموشی سے مٹی کی چادر اوڑھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ سب سے تنگ آ چکا تھا، اس کا خاموش ہونا بنتا تھا۔ تھک چکا تھا وہ انسان جس کو بے قدروں کے درمیان چھوڑ دیا گیا تھا۔ ابا کی موت کے بعد یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میری کمائی سے گھر والوں کا پیٹ پل رہا تھا۔ اب مجھے ابا کی تکلیف کا احساس ہوتا تھا۔ وہ بیچارے ہم سے خفا ہوتے اس دنیا سے کیوں چلے گئے؟ یہ ان کا حق تھا۔ انہوں نے اپنی ساری جوانی اس گھر پہ لگا دی، لیکن پھر بھی گھر کا ایک فرد بھی ان سے خوش نہ ہو سکا۔ کسی نے اس کے بدلے ان کے لیے کچھ نہ کیا۔ وہ بیچارے تو ایڑیاں رگڑتے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی موت کے بعد مجھے یوں لگا کہ گھر کا آخری فرد بھی مجھے چھوڑ کر چل بسا ہے۔ اب اس گھر میں مجھے سمجھنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ وہ اتنی بار مجھے کہتے تھے کہ میری خاطر خود کو آگ میں مت جھونکو، ورنہ میرے جانے کے بعد یہ لوگ تمہیں بھی میری طرح پیس دیں گے۔
تمہارے خونی رشتے بھی تمہارا استعمال کریں گے۔ یہ بات مجھے وقت کے ساتھ سچ ہی لگی تھی۔ ان کے جانے کے بعد کسی کو میری پرواہ تو نہ تھی، لیکن میری کمائی سے ہونے والے پیسوں کی خاصی پرواہ تھی۔ وہ بخار میں بھی اماں مجھے اسکول بھیج دیا کرتی تھیں، کہا کرتی تھی کہ اگر تم نے چھٹی کر لی تو تمہارے پیسے کٹ جائیں گے۔ میں نے تو ان پیسوں سے کمیٹی ڈال رکھی ہے، جیسے ہی کمیٹی نکلے گی تمہاری بڑی بہن کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں۔ بڑی بہن بھی اب ہاتھوں سے نکلتی ہی جا رہی تھی۔ جب سے اسے بٹنوں والا فون ملا تھا تب سے اس نے آوارہ لڑکوں سے دوستیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ اماں کی موجودگی کا احساس بھی نہ کرتی، ہر وقت اپنے عاشقوں سے باتوں میں لگی رہتی تھی۔ اماں نے تو تنگ آ کر یہ کہہ دیا کہ اپنے کسی عاشق سے ہی بول دو کہ وہ تیرے لیے بارات دروازے پر لے آئے، میں بھی 2 بول پڑھا کر تجھے رخصت کر دوں گی، میرے سر سے بھی یہ سیاپا اتر جائے گا۔ تو آگے سے کہنے لگی کہ ہمیں بوٹیاں نوچ کر تو بھائی کو کھلاتی رہی ہو، کبھی بھائی کا گوشت نوچ کر ہمیں جہیز دے دینا۔ بڑی بہن کو دیکھا دیکھی چھوٹی 2 بھی اس کے نقشے قدم پر چلنے لگی تھیں۔ میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کرتی تو آگے سے وہ یہی کہا کرتی کہ ہمیں اپنا اچھا برا پتہ ہے۔ میں جتنا کماتی تھی اتنا ہی لگ جاتا تھا۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے۔ اماں ہر مہینے کے آخر میں رونا روتی رہتی تھیں، خرچے ہی پورے نہیں آتے تھے۔ ہم سے نظر بچا کر کچھ پیسے تو بھائی کو دے دیتی تھیں۔ کھا کھا کر اس کا پیٹ باہر کو آ گیا تھا۔ میں صرف ATM مشین بن کر رہ گئی تھی۔ سال بھر کی کمیٹی آتے ہی اماں نے بہن کا جہیز جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب محلے کی ایک وچولن کو ڈال کر ایک رشتہ بھی پکا کر دیا تھا۔ لڑکا بجلی کے محکمے میں نوکری کرتا تھا، اپنے گھر والوں کو اکلوتا ہی تھا۔ میری بہن سے 4 سالوں سے باتیں کر رہا تھا، اب جا کر اس کے وعدے وفا ہوئے تھے۔ امید تو نہ تھی، کیونکہ ایسے پنچھی اکثر اڑ جاتے ہیں۔ رشتہ پکا ہوتے ہی جیسے بہن ہواؤں میں اڑنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا تھا۔ ابا ان سب کے لیے تو ہمیں شہر نہیں لائے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد میں شعور آئے۔ نہ جانے میری بہن کن ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ شادی ایک بھاری ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری نہ جانے اس نے کیسے ہی پوری کرنی تھی، جو یہاں تو کام کرنے کے بعد پورے گھر کو سناتی تھی۔ اس نے کتابوں سے بھی علم نہ لیا تھا، خود کو کسی ایک انسان کے پیچھے حقیر کر دیا تھا، اپنی ذات کی قدر نہیں کی تھی۔ میں تو اس کے لیے دعا گو ہی رہتی تھی کہ اللہ اس کا نگہبان ہو، اس کی زندگی کو آسان کر دے، اس کی زندگی میں کوئی مشکلات نہ آئیں۔ اس کا رشتہ پکا ہونے سے میں تو خوش ہی تھی۔ ایک بہن ہونے کی حیثیت سے مجھے خوشی ہوئی تھی کہ وہ واقعی ہی اپنے گھر کی ہونے والی ہے۔ پہلی بار مجھے لگا کہ میری کمائی کا درست استعمال کیا گیا ہے۔ پیسے پانی کی طرح بہہ رہے تھے، پتہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے۔ لیکن میری بہن کی زبان پر ابھی بھی شکوہ ہی تھا، اس کی خواہشات تھیں کہ پوری ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ ہر بار یہی کہتی کہ میں نے تو ابھی بہت کچھ سوچا تھا، ابا کے جانے کے بعد یہ فرض میں نے اپنے کاندھوں پر لے لیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ابا کی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہوں۔ بہن کے جانے کے بعد گھر میں تھوڑا سا سکون آ گیا تھا، ورنہ اس کی حرکتوں سے سر درد کرتا تھا۔ اس کا شوہر شریف انسان تھا، اس کو دیکھ کر میں سمجھ گئی بھائی نے شادی کا نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ میں تو اس چیز کے سخت خلاف تھی۔ وہ شخص اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ کسی دوسری لڑکی کا کیا خاکی بوجھ اٹھائے گا؟ وہ بھی نہایت ہی کوئی بے وقوف لڑکی تھی جو اس کی محبت کے جال میں پھنس چکی تھی۔ نہ جانے سے اپنے والدین کے گھر میں کیوں سکون نہیں آ رہا تھا کہ اس جہنم میں آنا چاہتی تھی۔ ہمارا گھر بھی کسی جہنم سے کم نہ تھا۔ کیا بہن کی شادی کے دوران اس کا قرضہ پورا کرتے کرتے میری کمر جھک گئی تھی۔ کتنے ہی مہینے مجھے اس کا قرض پورا کرنے میں لگے تھے۔ اسکول سے آنے کے بعد بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا ذمہ بھی لے لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی گھر کا خرچہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جتنا میں کماتی تھی اتنا خرچ ہو جاتا تھا۔ میری ماں کو میرے سکون کا کوئی احساس ہی نہ تھا، نہ ہی وہ کبھی مجھے یوں کہتی تھی کہ تم بھی تھک سکتی ہو، تم بھی آرام کر لو۔ اب بھائی کی شادی کا سن کر میری ماں انکار کرنے کے بجائے سوچ بچار کر رہی تھی۔ بھائی کے زہر کھانے کی دھمکی سن کر اماں تو اگلے دن ہی بغیر بتائے لڑکی کے ہاں پہنچ گئیں۔ پتہ تو جب چلا جب میری جیب سے 2000 کا نوٹ غائب ہوا۔ وہ لڑکی اس کی ماں کافی چالاک لگ رہی تھی۔ انہوں نے پہلے ہی مطالبہ کر دیا کہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، اس وجہ سے آپ کا بیٹا کماتا بھی نہیں ہے، ہم کیسے اپنی بیٹی دے دیں؟
اماں کہنے لگی کہ ہمارے گھر پیسوں کی کمی نہیں۔ میں بھی طنزیہ ہنسی۔ میں پیسوں والا پیڑ جو اگ گئی ہوں، بھلا اب کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ بہن کی شادی کو ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا تھا۔ میرا تو دل تھا کہ پیسے جمع کر کے چھوٹی 2 بہنوں کا بھی رشتہ کر دوں، پھر اپنی شادی کر کے چلی جاؤں گی۔ بھائی کو بھی شاید تب احساس ہوگا، لیکن وہ تو اس بات پر اٹک گیا تھا، میں بڑا ہوں، اب میری شادی کی باری ہے۔ اس لڑکی کے عشق میں غالب بن چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر میری سے شادی نہ کروائی تو کبھی گھر واپس نہیں آؤں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسے بزدل انسان صرف دھمکی ہی دے سکتا ہے۔ 2 دن پنکھے کی ہوا نہ ملی تو دوڑ کر گھر واپس آئے گا، اور کہاں جا سکتا ہے؟ لیکن میری اماں کا تو دل ہی بیٹھ گیا۔ بھائی سے زیادہ تو وہ رونے لگیں، کہنے لگیں کہ شاید لڑکا شادی کے بعد سدھر جائے۔ کتنے ہی لڑکوں کو میں نے شادی کے بعد سدھرتے دیکھا ہے۔ جب بیوی آئے گی تو خود ہی کمانے لگے گا، اپنے بچوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ میں نے کہا کہ اگر پھر بھی سیدھا نہ ہوا تو تب آپ کیا کریں گی؟ دوسری لڑکی کی بھی زندگی خراب ہوگی۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی دوسری لڑکی آپ کے بیٹے کی تربیت کرنے نہیں آتی ہے۔ مجھے تو اس لڑکی سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ محبت آپ کا پیٹ نہیں بھرتی ہے۔ کل کو اگر میں شادی کر کے اس گھر سے چلی جاتی تو بعد میں ان دونوں کا کیا بنتا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اماں جانے کیوں پرانی سوچ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے گھر میں سب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، کمانے کے باوجود بھی میری گھر میں نہیں چلتی تھی۔ سب لوگ مجھے یہی کہا کرتے تھے کہ تم نے اپنے گھر والوں کو سر پر چڑھا رکھا ہے، یہ پھر بھی تمہاری شادی نہیں کریں گے، تمہیں ساری عمر گھر پر بٹھا کر مفت میں کھائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو اپنی شادی کا راستہ دکھا دو۔ ان کی باتیں غلط نہ تھیں۔ اس دنیا کی بھیڑ میں اگر کہیں نہ کہیں انسان منافق ہو ہی جاتا ہے، وہ صرف اپنا سوچنے لگتا ہے۔ اماں نے تو چٹ منگنی اور پٹ بیا والا کام کیا۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہ آنی تھی کہ اتنی جلدی بھی کوئی نالائق انسان کی شادی کو کیسے مان سکتا ہے۔ ہم 2 کمروں کے مکان سے کمرے میں چلے گئے، اور ایک کمرے میں ہماری نئی بھابھی کا سامان آ گیا۔ سامان کیا، وہ بھی ہمارے پر بوجھ ہی بن گیا تھا۔ بھابھی نے آتے ساتھ کہہ دیا، وہ تو بہت ہی نازک ماحول میں پلی بڑی ہے، اس لیے بھائی نے میری ہی جیب سے پیسوں کو کاٹ کر بیوی کے لیے کولر لگوا دیا، جس پہ اماں نے بھی کافی ہنگامہ کیا، کیونکہ ان کے لال نے ان سے زیادہ آنے والی لڑکی کو جو اہمیت دی تھی۔ لیکن میری اہمیت تو معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی اس گھر سے اپنی راہ الگ کر لوں گی۔ ان کو کیا معلوم کمانا کتنا مشکل ہے۔ ان چھوٹی گلیوں سے باہر نکل کر زندگی ایک الگ ہی دوراہے پر کھڑا کر دیتی تھی۔ لوگوں کے کئی چہرے دیکھنے کو ملتے تھے، زندگی کے کئی انوکھے رنگ بھی دیکھنے کو ملتے تھے۔ وہ زندگی سے بہت الگ تھی۔ باپ کے بغیر بھری بھیڑ میں اپنا وجود نامکمل سا لگتا تھا۔ ایک اندر خالی پن سا تھا۔ درس و تدریس جو شعبہ میرا شوق تھا اب بوجھ بن گیا تھا۔ میرے ابا ٹھیک کہا کرتے تھے کہ وقت کے ساتھ شوق بوجھ بن جاتے ہیں۔ ان تنگ گلیوں سے باہر نکلو تو ہر طرف دم گھٹنے لگتا ہے۔ اس بھیڑ میں انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنی جیب پڑنے میں لگا، ہر کوئی اپنی جیب بھرنے میں لگا ہوتا ہے۔ کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا۔ جب جس کو موقع ملتا ہے آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیتا ہے۔ اب تو گھر والوں سے بھی میں شدید ناراض تھی۔ میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں ان لوگوں سے بات کروں۔ گھر میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ بیٹیوں کے کیا بوجھ اتارنے تھے، اماں نے بیٹے کا بوجھ سر پر لاد دیا تھا۔ اب اس لڑکی کو پالنا بھی میری ذمہ داری بن چکا تھا۔ میری اماں تو میرے لاکھ انکار کے باوجود میری رقم کو بھائی کی شادی پر اڑا چکی تھیں۔ میں کیا کہہ سکتی تھی؟ 1-2 بار میں نے کہنے کی کوشش کی تو اماں نے ساری رقم لا کر میری ہتھیلی پر رکھ دی اور کہنے لگیں کہ اس رقم کا ہی تم بھرم کرتی ہو، ساری عمر تمہیں پالا ہے، اب 4 پیسے کیا کمانے لگی ہو، ہمیں ہی آنکھیں دکھا دیتی ہو۔ بھائی بھی کہتا تھا کہ اس سے اپنے پیسے کا بڑا گھمنڈ ہے، 4 جماعتیں کیا پڑھ لی ہیں، بھائی اور ماں کو ہی برا بھلا کہنے لگی ہے۔ ان کا رونا دھونا مجھ سے برداشت نہ ہوتا تھا۔ مجھے خود کے لیے برا لگتا تھا کہ میں اپنی ماں سے سوال جواب کر رہی ہوں۔ میری ماں کا قصور نہ تھا، یہ ان کی فطرت میں شامل تھا کہ وہ شروع سے اپنے بیٹے کو دل میں اتنی محبت دے چکی تھیں کہ اس کی ہر جائز و ناجائز بات انہیں ٹھیک ہی لگتی تھی۔
اب ایک فرد کا اضافہ بھی انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ بیٹیاں بھی بیٹھی تھیں، وہ بیٹے کی بہو بیاہ کر لے آئی تھی۔ اسی دوران مجھے نئی ملازمت کی آفر آ گئی تھی۔ یہ اسکول والے مجھے 20,000 دینے کو تیار تھے۔ اتنے ہی وقت میں اگر 5,000 زیادہ مل رہے تھے تو میرے جیسا بندہ کیوں انکار کرتا؟ ویسے بھی کون سا میں شوقیہ نوکری کر رہی تھی۔ میں نے اسکول بدل لیا۔ یہ اسکول پرانے اسکول کی نسبت زیادہ نیا تھا، لیکن یہاں آنے والے اسٹوڈنٹ کم ہی تھے۔ یہاں کا ماحول پرانے اسکول کے بجائے تھوڑا ماڈرن تھا۔ ٹیچرز بھی سر پر دوپٹہ لینے کے بجائے گلے میں ہی دوپٹہ ڈال کر پھرتی تھیں۔ فیمیل ٹیچرز کے علاوہ مرد حضرات بھی تھے۔ اسکول کی عمارت اور کلاسوں پر ہی خاصا خرچہ کیا گیا تھا۔ میرے پاس تو سردی گرمی کے لے دے کر وہی 4 جوڑے تھے۔ مجھے یہاں اپنی اہمیت باقی ٹیچروں کی نسبت کم لگنے لگی تھی، لیکن اپنی جگہ بنانے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے۔ اور میں کون سا ان لوگوں میں سے تھی جو دوسروں کو دیکھ کر اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لیں۔ اب جس نے مجھ سے دوستی کرنی ہوگی وہ خود ہی کر لے گا۔ یہاں عجیب سا ماحول تھا۔ روز ایک ٹیچر چھٹی کے بعد اسکول میں ہی رک جایا کرتی تھی۔ مجھے تجسس ہونے لگا، آخر کو رکنے کا کیا سبب ہے؟ پرنسپل کے پاس رکنے سے کیا ہی ملتا ہوگا؟ میں نے تجسس میں ٹیچر سے پوچھ لیا۔ میرا سوال سن کر وہ کافی پریشان ہو گئیں اور پھر میرے کان میں رازداری سے بولیں کہ تم کبھی مت رکنا، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ میں اس کی باتوں کو سمجھ تو نہ سکی، لیکن سر ہلا دیا۔ روز ٹیچر بدلا کرتی تھیں، میری باری کبھی نہ آئی تھی۔ ایک دن کلاس کے بعد میں فارغ بیٹھی تھی۔ گھر کے ماحول اور لڑائی جھگڑوں کے باعث آنکھ لگ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ٹیچر اور پرنسپل آپس میں غلط حرکتیں کر رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ شکر تھا ایسا کوئی نہ تھا۔ آج اسی ٹیچر کے رکنے کی باری تھی جو مجھے اس دن منع کر رہی تھی۔ اس کی اس دوغلے بازی پر میں کافی حیران ہوئی۔ وہ مجھے تو منع کر رہی تھی، لیکن خود اسکول میں رک گئی۔ مجھے یہ جاننا ہی تھا کہ آخر کو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ روز کوئی ٹیچر رک جاتی ہے، اگلے دن اس سے چھٹی بھی مل جاتی ہے۔ وہ ایک دن چھوڑ کر ہی اسکول آیا کرتی ہے۔ اگر جب بھی وہ اسکول آتی تو اس کے چہرے پر الگ ہی قسم کی لالی ہوتی تھی۔ اگلے دن میں نے کہہ دیا کہ آج اسکول کے بعد میں رکوں گی۔ ویسے بھی گھر میں عجیب ہی ماحول بنا ہوا تھا۔ جب سے بھابھی آئی تھی، اماں اور بھابھی کا جھگڑا ہی لگا رہتا تھا اور بھائی ان دونوں کے درمیان پس گیا تھا۔ اگر وہ بھابھی کی طرفداری کرتا تو اماں کہتی کہ اس نے اپنے قابو میں کر لیا ہے، اور اگر وہ ماں کی طرفداری کرتا تو بھابھی ناراض ہو کر میکے جانے کی دھمکی دیا کرتی تھی۔ اماں کی چاند سی بہو اب اپنی چاندنی خوب بکھیر رہی تھی۔ میرے علاوہ باقی بہنوں سے بھی جھگڑا ہی رہتا تھا۔ بھابھی مجھ سے صرف اس وجہ سے جھگڑا نہ کرتی کہ میں کما کر اس گھر کو کھلا رہی تھی۔ اس چیز کا ہی لحاظ تھا، ورنہ تو گھر میں روٹی کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ اس دن گھڑیوں کو دیکھ کر ہی دن گزر رہا تھا۔ جیسے ہی اسکول کا وقت ختم ہوا، سب لوگ گھر کی جانب جانے لگے، لیکن میں وہیں باہر بیٹھ گئی۔ سب کے جانے کے بعد ہی مجھے پرنسپل کے آفس میں جانا تھا۔ آتی جاتی ہر ٹیچر مجھے معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ پرنسپل صاحبہ منہ میں پان ڈالے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگیں کہ تمہیں ایک دن کی اچھی خاصی قیمت ملے گی، تمہاری قسمت بدل جائے گی اگر تم یہ کام کرنے پر راضی ہو جاؤ۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس حد تک جائیں گی۔ آپ تو پرنسپل ہیں، یہاں بچوں کو تعلیم دینا آپ کا فرض ہے، اور آپ لڑکیوں کی عزتوں کے سودے کر رہی ہیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگیں، کہنے لگیں کہ اتنی ہی امامت کا شوق ہے تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کسی تبلیغ کو کیوں نہیں جوائن کر لیتی؟ ان کی باتوں پر مجھے افسوس ہونے لگا۔ میں نے کہا کہ آئندہ سے اسکول میں واپس نہیں آؤں گی۔ وہ مجھے ایک دن کے 20 لاکھ روپے دینے کو راضی تھیں، وہ قیمت جو مجھے کمانے میں شاید عمر گزر جاتی۔
یا پھر عمر بھر بھی نہ مل پاتی، لیکن میں اپنی عزت کا سودا کر کے اپنے باپ سے نگاہیں نہ ملا پاتی اور خدا کو کیا دکھاتی۔ میرے پاس عزت کے سوا اور تھا ہی کیا۔ میں وہ اسکول چھوڑ کر دوبارہ پرانے اسکول میں جانے لگی۔ جب کسی نے مجھ سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو میں نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ اتنی بڑی مچھلیوں کو اکیلے پکڑنے کا مجھ میں حوصلہ نہ تھا، اور میں نے گھر میں بھی کہہ دیا کہ مزید میں آپ لوگوں کو کھلا نہیں سکتی۔ میری دوست اپنے بھائی کا رشتہ میرے لیے لے آئی تو میں اس کی مہربانی تھی۔ وہ تو اس کی مہربانی تھی جو میرے گھر کے حالات کو دیکھ کر اس نے مجھے ان حالات سے نکالنے کا سوچا۔ میری ماں میرے کہنے پر اس رشتے کے بارے میں مان چکی تھی۔ اس کا دل تو نہ تھا، لیکن مجبوراً اسے ہاں کرنی پڑی۔ یوں سادگی سے میری شادی ہو گئی۔ میرا شوہر پولیس محکمے میں تھا۔ وہ بہت ایماندار آفیسر تھا۔ ہم دونوں کی کافی اچھی بن رہی تھی۔ ہماری شادی شدہ زندگی اچھی جا رہی تھی۔ مجھے شادی کے بعد کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہی تھی، اور نہ ہی میں نے دوبارہ اسکول میں دھکے کھا کر کمانا شروع کیا۔ بھائی کو بھی تھوڑی عقل آ گئی تھی۔ اس نے تھوڑا ہی صحیح کمانا شروع تو کیا تھا۔ زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ جب آپ کو نوالا توڑ کر کھلانے والا شخص نہ رہے تو آپ خود نوالا توڑ کر کھانا سیکھ لیتے ہیں۔ یہی حال میرے بھائی کا بھی تھا۔ اللہ نے میری زندگی میں خوشیاں دکھا دی تھیں۔ اتنے عرصے کی محنت کا صلہ مجھے اس خوبصورت انعام کے طور پر دیا تھا۔ میرے ہمسفر نے میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنا ایم اے بھی دوبارہ مکمل کر لیا تھا۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا اور میں اپنی زندگی میں خوش تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔